یہ مناظر صرف ایک قدرتی آفت کے نہیں، یہ منظرنامہ ایک ریاستی غفلت، موسمیاتی تبدیلی، ناقص منصوبہ بندی اور انسان کے اپنے فیصلوں کا انجام ہے۔ پاکستان ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سڑکیں دریا بن چکی ہیں، گھر قبرستان اور زندگی بے یقینی کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں مونسون بارشوں کی تباہی کی تاریخ، اس سال کے سیلاب کی حقیقی وجوہات، حکومتی اقدامات اور ناکامیاں، متاثرہ علاقوں میں موجودہ صورتحال، اور وہ سوال جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے، آخر کب تک؟ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ہر سال جون سے ستمبر کے درمیان مونسون بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ بارشیں زرعی نظام، زیر زمین پانی کی سطح اور درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، مگر مونسون اگر شدید ہو جائے تو یہی برکت زحمت بن جاتی ہے، اور جب ہم سیلاب سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ زحمت قیامت میں بدل جاتی ہے۔ آئیے تاریخ پر ایک نظر ڈالیں۔ 2010 کا سپر فلڈ، 20 ملین لوگ متاثر ہوئے، 1700 اموات ہوئیں۔ 2022 کا فلڈ، ملک کا ایک تہائی حصہ زیر آب آ گیا، 33 ملین لوگ متاثر ہوئے، اور اب 2025 جون 26 سے اب تک 216 افراد جہاں بھاگ، 582 سے زائد زخمی، ہزاروں گھر تباہ ہوئے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ۔ محکمہ موسمیات کا انتباہ ہے، مزید شدید بارشیں متوقع ہیں۔ دریاؤں میں طغیانی، خاص طور پر دریائے سندھ میں میڈیم فلڈ کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے پنجاب میں لاہور، راجن پور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، سندھ میں سکھر، خیرپور، بدین اور ٹھٹا، کے پی کے میں مانسیرا، بٹگرام اور شانگلہ، بلوچستان میں ذوب اور قلعہ سیف اللہ۔ نہیں، بارش تو ایک قدرتی عمل ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کچھ اہم وجوہات۔ اربن فلڈنگ، شہروں میں نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچرا اور تجاوزات، نالے بند پڑے ہیں، پانی کا راستہ رک چکا ہے۔ غیر محفوظ ہاؤسنگ اسکیمیں، نشیبی علاقوں میں آبادیاں، ریور مینجمنٹ کا فقدان، دریاؤں کے اطراف بند نہ بنائے گئے۔ کلائمیٹ چینج کا اثر، غیر معمولی بارشوں کی شدت اور مقدار۔ مونسون کی شدت میں غیر معمولی اضافہ صرف بارشوں کا معاملہ نہیں، یہ ایک بڑی اور دیر بعد تباہی کا پیش خیمہ ہے جسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو دنیا میں سب سے کم کاربن خارج کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ عالمی گرین ہاؤس گیسز میں پاکستان کا حصہ صرف 0.9% ہے، لیکن متاثرہ ممالک کی فہرست میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں درجہ حرارت گزشتہ 20 سال میں اوسطاً 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ ہر سال موسمیاتی آفات، فلڈز، ڈراٹس، ہیٹ ویوز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلیشیئرز کی پگھلاؤ کی شرح غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، لیکن ان کا پگھلنا آج ایک خطرناک حقیقت ہے، یعنی گلیشیئرز کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب گزشتہ 5 سالوں میں کئی بار چترال، گلگت بلتستان، سوات اور استور میں تباہی لا چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہیٹ ویوز اور خشک سالی کی وجوہات۔ 2022 میں جیکب آباد کا درجہ حرارت 51 ڈگری تک پہنچا، دنیا کے گرم ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے، پانی کے ذخائر خشک پڑ رہے ہیں۔ اس سے زرعی نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بارش کے پیٹرن میں بے قاعدگی، کسان کو وقت پر فصل نہ ہو سکی، فصلیں یا تو پانی میں ڈوب جاتی ہیں یا گرمی سے جھلس جاتی ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس کا اثر صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث بچوں میں سانس کی بیماریاں، جلدی انفیکشنز اور ڈائریا عام ہو گئے ہیں۔ غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان ان مظلوم ممالک میں شامل ہے جو کہتے ہیں ہم نے آلودگی پیدا نہیں کی لیکن ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جب آپ سیلاب دیکھیں، گرمی کی شدید لہر یا فصلوں کی تباہی، تو سمجھ لیں کہ یہ صرف قدرت نہیں، یہ کلائمیٹ چینج کی مار۔ اور ہمارے پالیسی ساز اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہیں، یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے۔ دریائے سندھ
جو پاکستان کی شاہرگ ہے اس وقت میڈیم فلڈ کی حالت میں ہے۔ اگر بارشیں اسی رفتار سے جاری رہیں تو گدو سکھر بیراج میں ہائی فلڈ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقے مکمل طور پر زیر آب آ سکتے ہیں، لاکھوں مزید افراد بے گھر ہو سکتے ہیں، اسپتال زیر آب ہیں، ادویات کی قلت، وبائیں پھیلنے کا خطرہ ہے، ڈائریا، ملیریا، ڈینگی، سڑکیں پل بہہ چکے یا شدید متاثر ہو چکے ہیں، اسکولز یا تو بند ہو چکے ہیں یا ریلیف کیمپوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سال 2010، 2022 اور اب 2025 ہر بار یہی سوال اٹھتا ہے، کیا ہم نے پچھلی تباہی سے کچھ سیکھا؟ جواب ہے نہیں۔ کوئی مستقل فلڈ پالیسی نہیں، نہ ہی کوئی جدید مانیٹرنگ سسٹم، نہ شہری پلاننگ، نہ گورننس۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نکاسی آب کا نظام بہتر بنائیں، شہری منصوبہ بندی اثر نو کریں، نالوں اور دریاؤں سے تجاوزات ختم کریں، ریلیف اور ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کی استعداد بڑھائیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں۔ یہ ویڈیو ایک وارننگ ہے، ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سوچا تو ہر سال ہم یہی خبریں سنتے رہیں گے، سینکڑوں ہلاک، ہزاروں بے گھر، ریاست غافل، عوام بے حال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق اور سچ سب تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل انفولڈنگ فیکٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تحقیقی اور سچ پر مبنی مواد لاتے رہیں۔